والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء سنته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چونکہ آخری سفر کے مہینے کا حصہ چل رہا ہے، ہو سکتا ایک دو روز میں ماہ ربیع الاول کی آمد ہو. 29 بھی ہو سکتی ہے، 30 تو یقینی ہوتی ہے. پہلے کچھ اپنے دماغ اور دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اللہ رب العزت کو اس دن اور مہینوں کی اہمیت نہ ہوتی، اس دن اور مہینوں کی اہمیت نہ ہوتی تو وہ چاند اور سورج نہیں بناتا. کچھ وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم وقت کا اندازہ لگاتے ہیں، مہینے کا اندازہ لگاتے ہیں، اور پھر واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے ہر دن کی اہمیت ہمارے سامنے پانی کی طرح شفاف رکھ دی. چونکہ اب ماہ ربیع الاول آ رہا ہے اور ایک بڑی اختلافی مزاج رکھنے والے لوگ اس ماہ مبارک کے خوشی منانے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور شیطان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. مخالفت بے شک مختلفی جو ہماری اختلاف کرنا ایک مزاج ہے، لیکن اختلاف اس میں نہ کرو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا. اب ایک چھوٹی سی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو پیدائش کا دن ہوتا ہے، اتنی تکالیف سے گزرنے کے بعد ماں واحد ہوتی ہے جو اس دن کو بخوبی یاد رکھتی ہے. ہم خود ہمارے بچوں کی صحیح پیدائش کے دن یاد نہیں رکھ پاتے. جیسے اللہ نے مجھے 2 بچے 10 محرم کے دن دیے ہیں تو بخوبی یاد رکھتے ہیں. تو ایسے دن ہوتے ہیں جو آپ یاد رکھتے ہیں، لیکن ماں ضرور یاد رکھتی ہے. میں کبھی فارم فل اپ کرتا ہوں تو فون کر کے میک شور کر لیتا ہوں کہ دنیاوی حساب سے وہ تاریخ کیا ہے. ایئر تو یاد ہے لیکن تاریخ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو ماں یہ جو یاد رکھتی ہے اور یاد دہانی کرواتی ہے کہ میرا بچہ اس دن، میری لڑکی اس دن پیدا. اور اللہ رب العزت جس نعمتوں کو آپ کے اوپر اتارتا ہے اس کا شکر بجا لانا ضروری ہے. جو بھی نعمت آپ کو دیتا ہے اللہ رب العزت، اس کا شکر بجا لانا آپ پر لازم ہے. سبحان اللہ. اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نعمت الکبریٰ ہیں. ان کا شکر بجا نہیں لانا پھر
اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے. اور اس گفتگو میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وفات کا دن بھی وہی ہے. تو ان ناسمجھوں کو میں ایک چھوٹی سی تعلیم رکھنے والا ایک طالب علم نصیحت کے طور پہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ الجنازہ نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو جب رکھا گیا تو ان کا نماز جنازہ جس طرح سے ہوتا ہے وہ صلاۃ الجنازہ نہیں ہوا. ہم کیا پڑھتے ہیں عموماً؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا. یہ چیز وہاں پہ پڑھی نہیں گئی. اسی لیے اہل سنہ والجماعت کا یہ ایمان ہے کہ وہ ہم سے پردہ فرما گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے. ہم ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتے لیکن وہ ہمیں دیکھ پاتے ہیں. اور جب آپ کو اپنے مقام پہ لٹا دیا گیا تو وہاں پہ جتنے صحابی اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کی زیارت دنیاوی زیارت کے لیے ایک دروازے سے آتے اور وہاں پہ تعظیم پیش کر کے دوسرے دروازے سے نکل جاتے. لاکھ سے زائد صحابی اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب انہیں اس اپنی خبر میں لٹا دیا گیا پھر ان میں وہ روح کو داخل کر دیا گیا. جب ان کی روح کو داخل کر دیا گیا تو پھر سے دوبارہ ان کے تجلیات فیوز و برکات اسی طرح جاری و ساری ہوئے جیسے کہ وہ حیات میں کرتے. یہ اہل سنہ والجماعت کا ایمان ہے. اسی لیے ہم ان کی وفات کا دن کا ہم ذکر نہیں کرتے. جو مخالفت میں یہ نہیں سوچتے کہ وہ اب جس پہ ایمان لے آئے ہیں انہی کی گفتگو کر کے مذاق اڑایا جا رہا ہے. اختلاف بھی اتنا ہو کہ جتنی شریعت اجازت دیتا ہو, تکلیف بھی اتنی ہو. وَإِنْ عَقَبْتُمْ فَآخِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اتنی ہی تکلیف دو جتنی تمہیں ملی, اتنی ہی گفتگو کرو جتنی تمہارے پاس نالج ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے علماء, اتنے مجتہدین جو اپنا ریسرچ کیے ہیں, اپنے دلائل پیش کیے ہیں, کیا وہ کافی نہیں ہے؟ قرآن کیا فرما رہا ہے سورۃ المریم سے, جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بتا رہا ہے. قرآن خود بتا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرما رہا ہے. تو وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ
ہمارا ایمان ہے جس پہ ہم سارے ایمان لے آئے. ہم امتی ہیں. اور ایک چیز کہ جب آپ میں اس قسم کی نالج نہ ہو، پہلی چیز اجماع میں امام شافعی، محمد علی، امام مالک کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ بحث مباحثہ شروع ہو جاتا وہاں سے وہ رخصت فرما جاتا. دلائل موجود ہے کہ کہتے تھے کہ اختلافی گفتگو جہاں پہ ہوتی ہے اس سے کچھ حل نہیں ہے. بعض اختلافی گفتگو ایسی ہوتی ہے جس سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو رجوع ہونا پڑتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے نکاحوں کو دہرانا پڑتا ہے اگرچہ شادی شدہ. تو گویا ہم آج کے دور میں جس اختلافی گفتگو میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور اپنی آخری گفتگو میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہم مناتے، ہر پیر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہا کرتے تھے. تو کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے پیدائش کا دن. تو ہم جو اس خوشی کے موقع میں جا کر ایسی بدعہ کو قریب لے لیتے ہیں اس میں احتیاط برتی جائے. میں نے شہر شکاگو کی تاریخ میں پروسیشن کا اہتمام کیا، نہ چیخنا نہ چلانا. ایک ایسے پلے کارڈز، ایسے لینگویج جس حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مارنے مرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ ان کی آمد سے ہمارے ایمان میں تبدیلی آ گئی، ہماری مشکلیوں میں آسان آ گئی. اور جس آیت کا میں نے آج تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیت قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں اور میرے حور و ملائک درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجو. اور میرا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک صلاۃ و سلام کے چند اشعار میں عربی میں پیش کرتا ہوں. انت منور اللہ فجر، کہ آپ صبح کی روشنی ہیں. آپ اس جہالیہ کے دور میں ایک ایسی روشنی ہو کہ آپ بڑی ہی مشکلوں کے بعد راحت لے آئے، راحت کا پیغام لے آئے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. سنت ہو